نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرقہ بریلویہ کے بانی کا نام ہے احمد رضا خان بریلوی۔ بریلوی حضرات کے نزدیک احمد رضا خان صاحب کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ ان کو مجدد دین، شیخ الاسلام، امام، محدث، اعلیٰ حضرت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب میں بہت سی باتیں پائی جاتی تھی۔ مشہور ترین بات ان کی یہ تھی کہ وہ ہر دوسرے بندے کو وہابی، گستاخ رسول، کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہتے تھے، اور آج ان کے ماننے والوں میں بھی یہ مرض عام ہے۔ دوسرے کو گستاخ رسول کہنا، کافر کہنا، وہابی کہنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ علماء اہل سنت نے بہت کوشش کی ہے کہ ماحول کو پرسکون رکھا جائے، امن و سکون، اتحاد، اتفاق کے ساتھ رہا جائے، اور عالمی حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری اس اچھی عادت کو انہوں نے کمزوری پر محمول کیا۔ انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اکابرین کے متعلق ایسی ایسی باتیں کی اور ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا قاسم ننوتی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان حضرات کے بارے میں یہ بریلوی حضرات کیا کیا کچھ لکھ رہے ہیں، آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے کچھ عقائد و نظریات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پچھلے بیان میں بہت مختصراً اشرف جلالی والے بیان میں احمد رضا خان کی بات کی تھی۔ وہ بات کرنا مجبوری تھی کیونکہ اشرف جلالی نے احمد رضا کا نام استعمال کر کے علماء اہل سنت دیوبند پر طنز کیا تھا، اس لیے بہت ہلکے انداز میں احمد رضا خان کا ذکر کیا تھا۔ اور بریلوی حضرات نے جو کمنٹ کیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بانی کے عقائد و نظریات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف دوسروں کی عبارات کو دیکھا ہے، دوسروں پر کفر اور گستاخی کے فتوے لگانے سیکھے ہیں، اپنے گھر کی ان کو بالکل خبر نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مختصراً احمد رضا خان بریلوی صاحب کے عقائد نظریات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ پتہ چل جائے بریلوی حضرات کو کہ جس شخص کو وہ اتنے زیادہ القابات سے نوازتے ہیں اس شخص کے عقائد و نظریات کیسے تھے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کے متعلق ہمارے سامنے کتاب ہے احمد رضا خان صاحب کے ارشادات اور اقوال کا مجموعہ، جس کا نام ملفوظات ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 208 ہے۔ احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا، حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ ارشاد سے آگے ذرا دیکھیے، سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے۔ احمد آباد میں مدار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ زنانہ ودا رکھتے تھے۔ گل کرو، بات بتا رہے ہیں سچے مجذوب کی پہچان شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا، اور کس کی بات، مثال کس کی دے رہے؟ جو شخص زنانہ ودا رکھتا تھا۔ ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ و قاضی و کابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے۔ انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی آہو داری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا، می بیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے۔ یہ سہاگ سے کیا مراد ہے ابھی آگے عبارت میں بتائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ گٹائیں پہاڑ کی طرح امڈی اور جل تھل بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتار کر مسجد کو ہو لیے۔ یعنی یہ جس شخص کو بہت بڑا بزرگ کہہ رہا تھا نا، یہ اس کی وجہ تھی۔ خطبہ سنا، جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر کہی اللہ اکبر، سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر، میرا خامد حی لا یموت ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔
استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ذرا غور کریں، غور بریلوی حضرات انتہائی غور سے دیکھیں اور توجہ سے سنیں۔ احمد رضا خان صاحب کیا کہہ رہے کہ اس بندے نے کہا کہ میرا خامند یعنی اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، کبھی نہ مرے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ مجھے بتائیں کیا اسلامی عقائد میں اللہ جل شانہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ تو بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے۔ آپ سورۃ الانعام دیکھیں، اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ اللہ ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اس کی اولاد کہاں ہے؟ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 101۔ اللہ جل شانہ بچوں سے پاک ہے، اللہ جل شانہ بیوی سے پاک ہے۔ اور قرآن پاک کی اس صریح آیت مبارکہ کے مقابلہ میں احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ بزرگ اللہ کی بیوی تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا خامد یعنی اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور احمد رضا خان صاحب نے اس کی کوئی تردید نہیں کی اور کیا لکھتے ہیں کہ میرا خامد کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، یعنی وہ بزرگ اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہتا تھا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا کفریہ شرکیہ بدترین عقیدہ ہے اور اللہ جل شانہ کی گستاخی۔ اب ذرا سنیے قرآن پاک کے متعلق احمد رضا خان صاحب سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، تو بعد انبیاء شہید کیوں ہوئے؟ ارشاد، یہ احمد رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ رسولوں میں سے کون شہید کیا گیا؟ انبیاء البتہ شہید کیے گئے، رسول کوئی شہید نہیں ہوا۔ یقتلون النبیین فرمایا گیا، نہ کہ یقتلون الرسول۔ ملفوظات صفحہ نمبر 463۔ یعنی احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ رسول کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ آپ ذرا قرآن پاک کھول لیں، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لایا جو جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم مکڑ بیٹھے، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب بھی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی چیز لے کر آئے جو تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور ان رسولوں میں سے ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا نا، اور دوسرے فریق کو جھٹلانے کے ساتھ قتل بھی کر دیا۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انبیاء کو شہید کیا گیا اس طرح رسولوں کو بھی شہید کیا گیا۔ اور جبکہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی رسول بھی شہید نہیں ہوا، تو بریلوی حضرات فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ قرآن پاک کو لوگے یا احمد رضا خان کو لوگے؟ بتاؤ تم قرآن قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اللہ جل شانہ کی کتاب کی تمہیں سفارت کی حاجت ہے یا احمد رضا خان کے اس باطل عقیدے کے اوپر تم نے ڈٹنا ہے؟ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آگے سنیے ذرا، اللہ کے بارے میں ہو گیا، قرآن پاک کے بارے میں ہو گیا، اب ذرا سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ملفوظات صفحہ نمبر 417 دیکھیے، لکھا ہے دربار رسالت میں مرغی کا علاج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لائیں، عرض کیا صبح و شام یہ مسرع ہو جاتی ہے۔ حضور نے اس کو قریب کیا، یعنی ایک عورت اپنی لڑکی کو لائی، لڑکی کو، عبارت پر غور کریں، اپنی لڑکی کو لے کے یہ مسرع ہو جاتی ہے۔ حضور نے اس کو اپنے قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باطل نسبت کرتے ہوئے احمد رضا خان نے کیا کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا نکل اے خدا کے دشمن، میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں۔ اسی وقت سے کیا یہ ایک سیاہ چیز جو چلتی تھی اس کے پیٹ سے نکلی اور غائب ہو گئی اور وہ لڑکی ہوش میں آ گئی۔ اب ہماری بریلوی حضرات سے گزارش ہے، وہ چاہے جمال الدین بغدادی ہو جو علماء اہل سنت دیوبند کے خلاف بک بک کرتا ہے، حنیف قریشی ہو، اور چاہے شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کرنے والا جاہل اشرف جلالی ہو، تم بتاؤ کہ یہ واقعہ جو احمد رضا خان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹا منسوب کیا ہے یہ کس جگہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حیا والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیا کا پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک غیر محرم لڑکی کے سینے پہ ہاتھ مار سکتے ہیں؟ یہ اس نے بدترین جھوٹ بولا ہے۔ کیوں بولا ہے؟ تاکہ جو بعد کے اندر جاہل الو قسم کے
پی رہیں گے وہ اس طرح کی حرکت کرتے رہیں اور اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دے دیں۔ ذرا بتاؤ تم یہ کس میں ہے؟ احمد رضا خان نے اس میں بدترین جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ بریلویوں بتاؤ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا شیرین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر اعتراض کرنے والوں، اس کا جواب تم نے دینا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے۔ آگے سنو، یہ تو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ آگے ذرا سنیے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہی ملفوظات ہے، صفحہ نمبر 332 صفحہ پر ذرا دیکھیے حضرت کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جانے دیجئے یہ تو آپ کے بڑے بھائی تھے۔ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ کوئی شخص رب عز و جل کے حضور بلند آواز سے کلام کر رہا۔ ارشاد فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ فرمایا کہ اپنے رب پر تیزی کرتے ہیں؟ عرض کیا ان کا رب جانتا ہے کہ ان کا مزاج تیز ہے۔ خیر ان کو بھی جانے دیجئے، وہ جو رب عز و جل سے عرض کیا کہ ان ہی الا فتنۃ، یہ سب تیرے ہی فتنے ہیں۔ یہاں کیا کہیے گا ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ شان جلال میں ارشاد کر گئیں، دوسرا کہے تو گردن ماری جائے۔ ذرا غور کرو۔ احمد رضا خان بریلوی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے الفاظ ادا کر گئی ہیں، اگر کوئی اور ان کو ادا کرے تو اس کی گردن ماری جائے، یعنی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اور ایسا جملہ کہا کہ اگر کوئی اور شخص کہتا تو اس کی گردن اتاری جاتی، اس کو قتل کیا جاتا۔ آپ ذرا بتائیں کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شان جلال میں کسی طرح کی گستاخی کر سکتی ہیں؟ جو ان کو گستاخ کہے وہ خود گستاخ ہوگا۔ مسلمانوں کی ماں، عظیم الشان صحابیہ، ان کے بارے میں ایسی بات کہنا اور ان پر اتنا گھٹیا الزام لگانا، کیا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں ہے؟ بریلوی حضرات ٹھنڈے دل سے سوچو، بتاؤ تم احمد رضا خان کے ساتھ کھڑے ہو یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنین کی ماں کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگلا حوالہ سنیے ذرا۔ ایک اور صحابی ہیں عبد الرحمن القاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق حضرت کی ذرا رائے سنیے کیا فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا حضور کے زمانہ میں بھی تجدید بیعت ہوتی تھی، اس کے نیچے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہاں لکھا نا ایک بار، ادھر ذرا غور کریں۔ ایک بار عبد الرحمن قاری کے کافر تھا، عبد الرحمن قاری کے کافر تھا، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر آپڑا چرانے والے کو قتل کر دیا اور اونٹ لے گیا۔ اچھا، یہ عبد الرحمن القاری کی صحابیت کے لیے آپ تہذیب التہذیب دیکھیں، بلکہ ایک قول تو یہ لکھا کہ حالت صغر میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لایا گیا تھا۔ کیا لکھا ہے کہ عبد الرحمن قاری کافر تھا۔ جب یہ حوالہ بریلوی حضرات کے سامنے پیش کیا گیا کہ تمہارے مجدد دین و ملت نے تو ایک صحابی کو کافر کہہ دیا، تو بریلوی فوراً کہنے لگے او جی یہ عبد الرحمن قاری نہیں، یہ عبد الرحمن فزاری ہے۔ تو دعوت اسلامی والے فراڈیوں نے تو تہاں پر ویسی تعریف کر دی، انہوں نے تو یہاں پر فزاری بنا دیا۔ اچھا، حالانکہ صریح عبارت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ عبد الرحمن قاری کافر تھا، کافر۔ ارے کہتے نہیں یہ قاری نہیں تھا، یہ فزاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ ایسے بند کیا۔ یہ ذرا اب تیسری سطر دیکھیں، دوسری سطر کے آخر میں عبارت دیکھیں، تیسری سطر کے شروع میں دیکھیں، اور اونٹ کو لے گیا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اسے قرات سے قاری نہ سمجھ لیں بلکہ یہ قبیلہ بنی کارا سے تھا۔ اس نے واضح کر دیا کہ یہاں پر فزاری کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر قاری کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو قاری کہتا ہے قرات سے نہیں بلکہ قبیلہ بنو کارا کی ساتھ نسبت کی وجہ سے کہا گیا۔ اور عبد الرحمن قاری واقعی قبیلہ بنو کارا کے تھے، اور تو مسلمان تھے، صحابی تھے، اور ان کو یہ کافر کہہ رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک صحابی رسول کو کافر کہے اس سے بڑا مجرم کون ہوگا، اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ تم بتاؤ کہ تم صحابی رسول کے ساتھ کھڑے ہو اے بریلوی حضرات، یا احمد رضا خان کے ساتھ کھڑے ہو؟ اس کے ساتھ اور بھی بطور فائدہ کہ آپ ایک حوالہ سن لیجئے کہ احمد رضا خان اپنی بلے بلے کروانے کے لیے اور اپنے علم کو جاڑنے کے لیے، عوام الناس کے اوپر روب ڈالنے کے لیے بہت بڑے بڑے جھوٹ بول دیا کرتا تھا، عبارات نقل کرنے کے اندر انتہائی کمزور تھا، اس لیے اس کی کسی عبارت پر کوئی اعتماد نہ کیا جائے۔ سنیے کیا کہتا ہے، یہ ملفوظات صفحہ نمبر 357 پہ دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ میری نظر میں امام ابن حجر اسقلانی شارح صحیح بخاری کی وقت ابتداء امام بدر الدین محمود عینی شارح صحیح بخاری سے زیادہ تھی۔ فضلات شریفہ کی طہارت کی بحث ان دونوں صاحبوں نے کی ہے۔ امام ابن حجر نے ابحاث محدثانہ لکھی ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے، اس پر یہ اعتراض ہے، اخیر میں لکھا، ذرا غور کریں، غور، احمد رضا خان بریلوی کیا کہتا ہے؟ اخیر میں لکھا
فضلات شریفہ کی طہارت ان کے نزدیک ثابت نہیں۔ آگے پھر امام بدر الدین عینی کی بات لکھی ہے، یعنی احمد رضا خان نے یہ کہا کہ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک فضلات شریفہ کی طہارت ثابت نہیں ہے، اور انہوں نے فتح الباری کے اندر یہ بحث لکھی ہے۔ حالانکہ یہ احمد رضا خان بریلوی کا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بدترین جھوٹ ہے اور اس کی جہالت ہے۔ مجھے لگتا یوں ہے یہ اصل کتابیں پڑھتا نہیں ہے، کسی سے سن کر ہی باتیں آگے چلا دیا کرتا تھا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اتنے بڑے امام کے بارے میں۔ اب ذرا سنیے فتح الباری، یہ فتح الباری آپ کے سامنے ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَىٰ طَهَارَةِ فَضْلَاتِهِ، اور بہت سے دلائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر۔ وَعَدَّ الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ فِي خَصَائِصِهِ، اور ائمہ نے اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کیا ہے۔ آگے سنیے علامہ ابن اسقلانی کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں شافعی ہونے کے باوجود، فرماتے ہیں فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ مَا وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِّنَ الشَّافِعِيَّةِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، فرمایا نہ توجہ دی جائے اس بات کی طرف جو بہت سی شفافی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کے مخالف، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات طاہر ہیں، اس پر بہت سے دلائل ہیں، اور اس کے برعکس جو شافعیہ کی کتابوں میں بات لکھی اس کے طرف توجہ ہی نہ دو۔ آگے کیا کہتے ہیں فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ بَيْنَ أَئِمَّتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ، اور ائمہ کے درمیان معاملہ اس بات پر ٹھہر چکا ہے طہارت والے قول پر، یعنی ائمہ کا اتفاق ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات شریفہ طاہر ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے فضلات شریفہ کی طہارت کے قائل ہیں، اور یہ مجرم بندہ عبادتوں میں خیانت کرنے والا جھوٹ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ طہارت ان کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے امام پر اس شخص نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوسروں کی عبارتیں نقل کرنے میں یہ شخص کتنا غیر محتاط تھا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں بزرگوں کے متعلق کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتا تھا، تو ہمارے بزرگوں پر اگر اس نے کوئی ایسے فتوے لگا دیے تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ ہم نے بریلوی حضرات کو تھوڑا سا آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، جو صبح و شام اپنی تقریروں میں تحریروں میں علماء دیوبند پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں کہ پہلے اپنے گریبان پر جھانکو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم اس سے بھی زیادہ عبارتیں پیش کریں گے۔ یہ صرف ایک کتاب سے عبارت پیش کی ہے ملفوظات سے۔ اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی، قرآن پاک کا اس نے آیت کا انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، صحابہ کی گستاخی کی، اور اتنے بڑے امام محدث پر اس نے جھوٹ بولا۔ کس طرح کا شخص تھا؟ تم اس کو شیخ الاسلام، مجدد دین و ملت، امام اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہو، اور اس کے خلاف تم بات سننے کو تیار نہیں ہو جیسے وہ نبی رسول ہوتا ہے، حالانکہ یہ اس کی اصلیت ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ اس لیے دوسروں کے تم تنکے کو دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھ کا شہتیر دیکھو تاکہ تمہاری آنکھیں کھلے۔